صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مقروض اور احسان مند سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین۔ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مسائل اور تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے اول سے آخر تک ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات پڑھنے کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے بخشی۔ نوکری کا بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے ہر بندہ اپنی دعا اس یقین سے دل میں رکھے کہ میں جس بادشاہ کے ذکر میں آیا بیٹھا ہوں وہ بادشاہ دعا سننے کے لیے لفظوں اور لہجوں کا محتاج نہیں ہے۔ دعا بھی دل میں پیدا نہیں ہوتی کہ اس تک پہنچ جاتی ہے۔ کتنا بڑا کریم ہے۔ 4 مصرے پڑھ کے نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ۔ ہر دفعہ کی طرح یہ کیمرے کی لائٹ اتنی تیز ہے کہ پیچھے کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے، لیکن آپ نے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ نظر ذاکر کو آئیں گے تو بولیں گے۔ حسین تو ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور جو فیصل آباد کا معیار ہے اور منڈی کوارٹر کا معیار ہے میں بالکل وہ بھولا ہوا نہیں ہوں۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو حوصلہ دیا۔ اس سے بڑی کوئی عزت ہے کہ معاشر میں محمد کی بیٹی رستہ دیکھیں، میرے بیٹے کے ماتمی آ رہے ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اور جس بندے کو 4 مصرے کے آئینے میں فیصل آباد والوں اپنا آپ نظر آ جائے اسے اس کی قسم دے رہا ہوں، جس کو وہ مانتا ہے وہ میرے ساتھ تائید کا سفر کرے۔ جسے اپنا آپ نظر نہ آئے اسے بھی اسی کی قسم دے رہا ہوں جسے وہ مانتا ہے۔ بالکل ٹس سے مس نہیں ہونا تاکہ مجھے تقسیم کرنا آسان ہو جائے۔ یہ پہنچ گیا، یہ رہ گیا، اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، یہ اپنا آپ نہیں دیکھ سکا۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ۔ بنت مجھے کمی نہ اس کی محسوس ہو۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو حوصلہ دیا۔ دل میں علی بھی، دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جسے ماں نے حسین کا ماتمی مانگا ہے وہ بولو حیدری۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو حوصلہ دیا۔ دل میں علی بھی، تن پہ ہے کالا لباس بھی۔ جو
चार दोस्त मेरे नहीं बोले, घर जाके सोचना काबे की भी यही डेफिनेशन है, अंदर अली है बाहर काला गिलाफ है। मैंने तो खुद साफ्ता बात तो भैया नहीं की ना, दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। इस वजह तो जो नहीं कर जाना चाहिए, अपना नाम है तो मतलब अपने फजाइल शुरू कर दे ना। अगले मिस्र में जो बात तकदीर बनने की कर रहा हूं, जिसको लगे कि मेरी तकदीर इसी वजह से बनी है, इतनी तो रहमत कर ही सकता है कि भाई मेरी भी इस वजह से बनी, मेरी भी यही वजह, मेरी भी यही वजह। जिसकी कोई और वजह हो, वो जब कोई मेंबर से लाके वो वजह पड़े तो उसको दाद दे ले। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, जिससे छांव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। जहां से भी दो चार हाथ नहीं उठे, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं जल्दी शक में मुब्तला जाता हूं। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, जिनके हाथ उठे हैं, जिनकी इसी वजह से तकदीर बनी है, वो अपने आप को हैदर ही समझे। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। कोई एक बंदा तो होगा जिसे लगेगा कि यार ये बात तो मेरे पे बिल्कुल पूरी उतरती है। वो एक बंदा बोले मैं बाकी हजारों की दाद से मेरे याद हो जाऊंगा, लेकिन बोले वैसे जैसे मैं चाह रहा हूँ। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की अब दो काफिये पड़े, बनी है तनी है। अब फैसलाबाद इस काफिये की कीमत अदा न करे तो मुझे हुसैन की कसम है, मैं गाड़ी में बैठ के मिस्र पे कांटा मार दूंगा, नहीं पढ़ूंगा आज के बाद। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छांव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। कुरान सर पे रख के कह रहा हूं, उस इश्क के मजहब से, उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा, जिस इश्क में मुल्ला नहीं संजीव नहीं है। शाबाश भाई, ये मयार फैसलाबाद का संजीव जनमत भी बोलो हैदरी। दो तीन नारे भैया मिक्सअप हो गए हैं, अगले खुले जा सुभान हैदरी। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छांव है आलम की जो मेरे सर पे तनी है। उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा, जिस इश्क में मुल्ला नहीं। जंजीर ना मारो, फैसलाबाद बहुत बड़ी। मैंने भी बात की, पहुंच गए हैं बहुत से। क्या कह रहे हैं जी? ब्लड बैंक में खून दे दे। पीछे आवाज आ रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी, बस आपके हाथ मुझे नजर आए। जंजीर ना मारो, क्यों? ब्लड बैंक में खून दे दे। अच्छा दे देंगे, लेकिन उसकी वजह क्या है? वो जी जब आप जंजीर मारते हैं ना, तो वो खून तो आपका सड़कों में, नालियों में, गलियों में बह जाता है, तो उस खून का हुसैन को क्या फायदा होता है? तो इससे अच्छा नहीं आप किसी ब्लड बैंक को खून की बोतल, 2 बोतलें दे दें, तो वही आपका खून किसी मरते हुए बंदे को लग जाएगा, तो उसकी जान बच जाएगी, तो हुसैन कितने खुश होंगे। यहाँ जो होते हैं ना मम्मी डैडी शिया, जो बर्गर शिया होते हैं, बर्गर शिया, और जो रात को 2 बजे भूख लगे तो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वो भी क्लास में शिया होते हैं। वाकई उन तो आए हुसैन को अब फैसला बात से आगे जो बंदा ना बोले, या तो मुझे पता बता दे भी एक छोटी दाद नहीं लबनी है, इस गल की फलानी जगह जाओ उठों लग जाएगी, मैं उसको दाद की माफी दूंगा, वरना या तो मैं आज के बाद ये जुमला नहीं कहूँगा। क्या करें कि ब्लड बैंक को खून दे दे, खून सा। हाँ वाकई में मरते हुए बंदे को खून लगेगा, हुसैन कितने खुश होंगे। पीछे वालों अगर आप हमारे साथ हैं, मैं एक दफा आपके लिए भी कह रहा हूँ, अक्ल को हाथ मार। तुझे किसने कहा
مارتا ہوں. اتنی بات مجھے اس لفظ پہ کبھی نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے میں آپ بڑھاؤ تو میں اگلا لفظ آپ کے کلیجے پہ رکھوں. اور تجھے کس نے کہا کہ میں زنجیر حسین کو فائدہ پہنچانے کے لیے مار رہا ہوں؟ یہ کتنے کیمرے لگے ہیں، میری بات پوری دنیا میں پھینکیں گے. عقل کو ہاتھ مار. جو 10 محرم کو اللہ سے فائدہ نہیں لیتا وہ تیرے میرے کی خون کی بوتل میں رہتا ہے. وہ ہم سے فائدہ لیتا ہے. جو اسے کہتا ہے اور کچھ دوں، سب کچھ دے کے اسے کہتا ہے اور کچھ دوں، وہ تیرے خون کی بوتل پہ بیٹھا ہوا. عقل کا علاج کر. میں جس وجہ سے زنجیر نہیں کرتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ میں سے ایک آدمی زنجیر بن جو اس وجہ سے زنجیر مارتا ہے وہ بولے باقی رست کرو. جی ماشاءاللہ. میں زنجیر مار کے اپنی کمر پہ زنجیر کے نشان نقش اس لیے کرواتا ہوں کہ مجھے قبر میں جا کے اپنا عقیدہ بتانا نہ پڑے. اس نے سنا میں نے کیا کہا؟ میں نہیں بتا سکتا. ایسے نہیں بھائی، بس میرے سینے پہ، میرے کمر پہ، میرے سر پہ ماتم کے نشان دیکھو اور مجھے تنگ نہ کرو. میں علی سے ملنے آیا ہوں. ڈونٹ ڈسٹرب. آج واقعی تاخیر ہوئی پڑی ہے. ویسے سرکار سلمان کا فرمان میں نے 20 مجالس میں پڑھا، فیصلہ آباد میں بھی. پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے، بعد میں عادت بندے کو خراب کرتی ہے. پچھلی دفعہ کی مجلس میرے یہاں پہ سیو ہوئی پڑی اور اس سے مجھے بڑی دعائیں بھی ملی اور بڑے سارے جنازے بھی نکلے جو تھے پچھلے سال. ایک 4 نظر ہوتا ہوں کیونکہ نظر تک جانے کے لیے میرا دل کر رہا ہے اینڈ تک ماتمی میرے ساتھ ہوں تو پھر میں ان کی عقیدوں پہ نظر رکھوں. کرینے ابن محمد کی عزاداری کے کرینے ابن محمد جس کے ساتھ یہ بیتی ہے نا، جس نے یہ محسوس کیا ہے، اس کے لیے بات کر رہا ہوں. کرینے ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عبادت کے راز پڑھتے ہیں. قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں. میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ باخدا. میں کیا کروں پھر اب؟ جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ باخدا دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین نے. جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ باخدا. فیصلہ آباد والوں اتنا بڑا مجمع ہے، آخری بندے کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا مجمع ختم کا ہو رہا ہے. شریف آدمی کسی کے ہاتھ میں اپنا گریبان نہیں دیتا. میں دے رہا ہوں کیمرے کے سامنے دے رہا ہوں. میری بات غلط ہو تو مجھے اگلا لفظ نہیں کہنے دینا، مجھے گریبان سے پکڑنا، گاڑی میں بٹھانا اور یہ کہہ کے نکال دینا بھی اگلی مجلسہ بالکل کالی میں پڑھنا. میں بالکل خبردار فیصلہ بات رخ نہ کری. میری بات ٹھیک ہو تو جو نہ بولے پھر ساتھ والا اسے کہے بھی کنجوسی کر گئے اور قتل ہی کر دیتے. جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ باخدا دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین نے، اور دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین نے، اور بن امتیاز رزق کھلا کے ہر ایک کو آدم کی نسل پالی اکیلے حسین. ایسا کریم حسین، ایسا لجپال حسین،
تھا بادشاہ حسین جو حسین کے کھاتے والوں حیدری. اب مجھے پڑھنے میں آپ نے پھر اور لے کے جاؤں گا. بات چھڑی جا رہے ہو, میں نہیں چھڑنا. میری نظم کا عنوان ماتمی. مجھے بڑی دیر سے نا اس موضوع کی شدت سے تڑپ تھی, طلب تھی, اندر سے مجھے چھیڑ رہا تھا, کیونکہ آج کل ماتمی بڑے لوگوں کو چبھتا ہے. اور اتنا بڑا مجمع ہے, میں 3 4 5 دفعہ یکم محرم سب تک یہ نظم پڑھ چکا ہوں, اور میں نے یہ اعلان کر کے پڑھی کہ جو بندہ ماتم کرتا ہے ماتمی ہے, یا تو اس نظم کے بعد مر جائے گا, ماتم نہیں چھوڑے گا, یا پھر وہ اگر اس کے اندر کوئی ہلکی سی کوئی کمی کجی ہے تو وہ ٹھیک ہے. آج میری نظم کا عنوان ماتمی. کیوں؟ کیونکہ ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی. جنہیں دے ہاتھ نہیں اٹھے, میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے, ڈاکٹر آکھے بھی ہاتھ نہیں جانے خدا ہے. مصرع نظر کر رہا ہوں میں فیصل آباد کے مزاج کا. ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی. ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی, کیونکہ ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی. اور مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی. مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی. مجھے تو تھا کہ یہ پہنچ جائیں گے بھائی جان اگلے مصرع تک. مت سوچئے, پھر مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی. پھر ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی. اللہ کرے جڑا نہیں بولے وہ گرمی لگی ہوئے, نیدر آئی ہوئے, عقیدے میں شدہ مسئلہ نہ ہوئے. مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی, کیونکہ ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی. مت سوچئے کہ صرف ہے انسان ماتمی. ماتم سے پہلے آپ ہے رحمان ماتمی. ایک شعر آہستہ پڑھ رہا ہوں آگے کیونکہ بریک نہیں ہے. نہج الحسینیت کا, میں بھائی جان پورے پاکستان میں بندہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے نہج الحسینیت کی بات ہے. نہج الحسینیت کا یہی پہلا راز ہے. بات شروع ہو گئی. نہج الحسینیت کا یہی پہلا راز ہے. کون سا؟ ماتم کا حلقہ عشق کی جائے نماز ہے. میں نے بھیا جو نظم شروع کرنے سے پہلے دعویٰ کیا ہے, آپ دیکھ سے جائیے گا. حسینیت کا یہی پہلا راز ہے. ماتم کا حلقہ عشق کی جائے نماز ہے. تمہید ختم, نظم شروع. کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ جو اعتراض کر رہے ہیں نا, اس نے نگاہ نور سے. جو بندہ آپ کی خوشامد کرے نا, اس پہ ریگولر 3 ٹائم ڈیلی لعنت. کیونکہ لعنت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب وہ 3 ٹائم ہوتی ہے. جڑے پہنچ گئے تو بڑی کیا بات ہے, جڑے نہیں پہنچے تو بڑی کیا ہی بات ہے. میں چوتھے مصرے میں جو میں نے بات کی, چوتھے مصرے میں جو بات کر رہا ہوں, میری وہ بات وصول ہو گئی. یہ بچہ مجھے بلائے گا, آپ کا بھائی دوڑتا ہوا نا وصول ہوئی, آ کے بیٹھوں گا, لنگر کروں گا اور نیاز لے کے چلا جاؤں گا. کیونکہ نیاز آنے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں اشارہ کروں گا. بات کھول کے لطف آیا تو پھر کیا آیا بھائی؟ فیصلہ بات سے آگے جگہ ہی میرے پاس کوئی نہیں. کس نے نگاہ نور سے پہلے 3 مصرے پن ڈراپ سائلنس, خاموشی سے سنیے گا. پھر چوتھے مصرے پہ میں بندے کے کلیجے کا وزن کروں گا. ابھی بڑی بات ہے, میرا مصرے پہ آگے تو ہلے ہی نہیں. کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی. کس
मातमी? आजाद 500 यूं दीजिए कि मेरे मिस्र देती। अच्छा, मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी, मुल्ला परस्त सुन सोचिए एक बात से, क्या क्या है मातमी? नबियों को देने वाली ने उस जुबान ने मातमी मांगा है जो अब्बास मांगती थी। जिस जुबान ने अब्बास मांगा है उसी ने मातमी मांगा है। लो भाई रुकते नहीं, स्पीड से चलते ताकि जितना मैक्सिमम हो सके पढ़ लें। नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी, मांगा है मातमी। बिल्कुल फैसलाबाद लिहाज ना करे साडा पुत्र ते गल गलत कर भी गया है। मैंने इत्थे जो कीता कि कैमरा रिकॉर्ड करे कि शियों के मिंबर पे कोई बंदा गलत बात करे तो शिया बर्दाश्त नहीं करते, और अगर ठीक बात करूं तो फिर ताइद भी अदा का उसका हक कर देना कि लोगों को ये भी पता लगे कि शिया हक नहीं रखते, मोल पाना जानते हैं। किसने निगाह नूर से देखा है मातमी? मुल्ला परस्त सोच ने सोचा है मातमी। समझो इस एक बात से क्या क्या है मातमी? नबियों को देने वाली ने मांगा है मातमी। और मैं इमाम हुसैन बादशाह के जिक्र को गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं जहां जहां गया हूँ पाकिस्तान से बाहर, मुझे ये बात 101% भी साहब ठीक नजर आई है। इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। मातमी शायरी ऐसी है इसकी फजीलत नहीं लिखी गई। और कैसे? इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। एक मातमी है जिसका अकीदा न लिख सका। मैंने मौलवी बिकता देखा है, मैंने जाकिर बिकता देखा है, नहीं बिका तो भैया हुसैन का मातमी नहीं बिका। इस नौ के कोई भी फजाइल न लिख सका। एक मातमी है जिसका अकीदा न लिख सका। कल 28 मुहर्रम इंशाअल्लाह मुहिब शाह साहब के यहाँ मैं भी आ दूंगा जी, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट टाइम में मैंने आप नहीं पता उनसे ताल्लुक ऐसा होना कि तुम आ जाना तो तुम देख लेंगे, मैं हाजिर हो जाऊँगी। फिर 4 सफ़र असद शाह साहब के पास मैं उधर भी आगे दूंगा जी। 12 सफ़र आस्थाना हैदर करार भाई नफीस की मजलिस मैं वहाँ भी आगे दूंगा। 22 सफ़र इलाही वहाँ पर भी आगे पढ़ूँगा कि मातमी है जिसका अकीदा न बिक सका। सुन ले जी सरकार, मिस्र नजर कर मैं नहीं सबको कह रहा। सुन ले है जिस जुबान पे तवल्ला हुसैन का। चले भाई अली रज़ा खोकर साहब तशरीफ ले आए। मैं मिसरा चौथा भाईजान आपकी नजर कर रहा हूँ, आपने दाद देनी है, आपका भी दिल करे तो कुछ दे दीजिएगा। सुन ले है जिस जुबान पे तवल्ला हुसैन का, जिस बंदे ने जिंदगी में एक दफा भी या हुसैन करके यूं किया उसके बाद नहीं किया, वो मेरे साथ चौथे मिसरे में शरीक है। और जो आज तक एक दफा भी नहीं कर सका, अल्लाह करे मैं अपने कायम बादशाह के ज़हूर तक मजलिस से पढ़ूं और वो मेरी किसी मजलिस में ना आए। मैंने उससे क्या दाद लेनी है? जो मेरे बादशाह मेरे मालिक के लिए एक दफा ये भी नहीं कर सकता। सुन ले है जिस सुबह पे तवल्ला हुसैन का, सुन ले है जिस सुबह पे तवल्ला हुसैन का, है जिसकी सारी उम्र मुजल्ला हुसैन का। आज एक यूं करीम तजल्ला हुसैन का, आज एक यूं कैसे, आज एक यूं करीम तजल्ला हुसैन का, है मातमी का सीना मुसल्ला हुसैन। किसी ने सुना नहीं क्या कहा?
سینہ، ابھی قمیض اتارو، سینہ صاف شفاف ہو، 10-15 منٹ ماتم کرو سرخ ہو جائے، گھنٹہ ماتم کرو کالا ہونے لگ جائے گا۔ روٹین سے ماتم کرتے رہو، ہر شب اجتماع کرو، ہر نچندی کرو، ہر شہادت پہ کرو، جب موقع ملے ماتم کرو۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو قمیض اتارتے ہی ماتم کر کے رنگ بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سینے میں نقش ہو جائیں گے نشان۔ میں مصرع نظر کر رہا ہوں، میرا قتل کر دے گا اگر کسی بندے تک کلمی صاحب بات چلی گئی اور میرا حق کھا گیا ہے۔ ماتمی کا سینہ مصلی حسین کا، اور ماتم کے سب نشان، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، شبیر کی جبین کا محراب بن گئے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ شبیر کی جبین کا محراب بن گئے۔ مانا کہ یہ غریب ہے، کون؟ ماتم۔ مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں۔ مانا کہ یہ غریب ہے، زور لگاؤں تو زور پہ داد آئے، مصرے پہ داد آئے تو پھر فیصلہ بات نہیں کیا بات ہے۔ مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں۔ مانا کہ یہ غریب ہے، میرا ترلا سمجھو فیصلہ بات بولو، جو جہاں سے آیا ہے نا ترلا ہے، ایک آدھ میری جتنے بڑا دل کرے جا کے چیک کرے آئے پاکستان سے باہر جہاں آپ کا دل کرے چیک کرنا، جس دن یہ بات غلط ثابت ہو گئی میں گولی مار دیا جی۔ مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں۔ اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں، دو لفظ آ رہے ہیں، اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں۔ کون سی بات؟ بے شک گناہ گار ہے، غدار تو نہیں۔ ماتم حسین سے وفا کی سب سے بڑی دلیل ہے، بے شک گناہگار ہے، غدار تو نہیں۔ میں بات ایک فیصلہ باد والوں آپ کو سنانا نہیں چاہ رہا، آپ کے کلیجوں پہ لکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بات کرنے کے لیے کم از کم حیدر رضوی کا کلیجہ چاہیے۔ میں فخر سے بات کر رہا ہوں، بے شک گناہگار ہے، نہیں یار پیچھے سے ٹیمپو نہیں بنے گا۔ مانا کہ یہ غریب ہے، نادار تو نہیں، لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں۔ اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں۔ یہ قرآن میرے سر پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس سے آگے قسم میرے پاس نہیں، جس کے پاس ہے وہ اپنی داد سنبھال کے رکھے۔ بے شک گناہگار ہے، غدار تو نہیں، اور سادات بھی حسین کے در ماتمی نہیں، سادات بھی حسین کے در ماتمی نہیں، سادات بھی سارے لوگوں میں دلیل گل کرے گا، سادات بھی حسین کے در ماتمی نہیں، خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں۔ بے شک گناہگار ہے، غدار تو نہیں۔ سادات بھی سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں، خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی، میڈ ان چائنا سید ہے وہ۔ بھائی میں مولا کی قسم، میں نے مرزا صاحب کو بھائی رضا کو کہا میں 2 بند پڑھوں گا، ایک میں نے پڑھ لیا، اب ایک اور پڑھتا ہوں۔ چوں ہی کماں کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، 3 مصرے چپ، بالکل کوئی داد نہیں، بالکل میں چھٹی دے رہا ہوں، کسی بھی ریسٹ کرو میں دور لانا، پھر 4تھے مصرے سے میں ریسٹ کرانا کسی دور لائے گے۔ چوں ہی کماں کو، جس بندے نے ایک دفعہ کمادانی کی ہے زندگی میں، وہ بات محسوس کرے، جس نے نہیں کی ابھی کر کے دیکھ لینا، سفر میں کر لینا، 13 سفر کر لینا، 20 سفر کر لینا، 28 سفر کر لینا، 8 ربیع الاول کر لینا، اگلی عاشورہ کو کر لینا۔
میری بات محسوس کرنا، میں اگلے سال ڈال دینا. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. اس کے بعد جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، جب منزل میں دیکھے بھائی، جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، پھر مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. شعر مجھے اتنا پیارا ہے مرزا صاحب، اتنا پیارا ہے جتنا مجھے اپنا بیٹا پیارا ہے. اس سے زیادہ میرے پاس محبت کو تولنے کا معیار کوئی نہیں. تسی یہ سمجھا جی میں شعر نہیں پڑھتا پہ میں اپنا پتر کو اڈیلے پاسے کھلنا لگا. اب وہ جی میں تھوڑا دل کیتا لاڈ اتنا شعر کے اندر مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. پھر ہوتا کیا ہے یوں، وہ ایک لمحہ کوئی ایسا آتا ہے جب اس کی پلکوں سے خون سر سے آگے بہ رہا ہوتا ہے، اس کے رخسار میں سفر کر کے اس کی داڑھی سے اس کے سینے پہ اس کی گود میں اس کے خون کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں. اس کو حسین کو یوں اپنے سامنے دیکھتا ہے. وہ حسین کے سامنے، حسین اس کے سامنے، وہ حسین کے سامنے. اس ایک لمحے میں علی صاحب ایک پیجن بات ہوتی ہے جس نے محسوس کی ہے، وہ ایک بندہ بولے باقی ریسٹ کرے. یہ ہوتا کیا ہے اس وقت، اس منظر میں نے بتا دیا کہ اس کی جو حالت ہوتی ہے اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. خود مولا اسے کہتے ہیں کیا بات ہے. جسے حسین کہتے ہیں کیا بات ہے، وہ بولا ہے اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. خود مولا اس سے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری. میں نے ہر دوسری تیسری مجلس فیصل آباد کی جو پڑھی، میں نے بھائی جان اس میں یہ کہا ہے فیصل آباد بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں لیکن ملکی لیول بلکہ انٹرنیشنل لیول فیصل آباد مجالس کی وجہ سے مشہور نہیں ہے. فیصل آباد کا ماتمی مشہور ہے. فیصل آباد کی ماتمی سنگتیں، فیصل آباد کی زنجیر زنی پوری دنیا میں جانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں مصرع نظر کر رہا ہوں. اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے. بھائی کیا بات ہے فیصل آباد میں. مجھے مولا کی قسم میں نے جہاں یہ بات کی مجھے بھیا اس کی قیمت نہیں ملی اس پہ کی، لیکن فیصل آباد میرا مقروض ہو گیا ہے. اس کا بلند ہاتھ بخار چیک کرنے کے لیے نا تھرمومیٹر لگائے گا. ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے، لگنے لگے لیکن بخار نہیں چیک کرنا، عقیدے کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہے. اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے. ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے. میرے کو کوئی علم غیب نہیں، میرے پاس یہی معیار ہے. اس کا بلند ہاتھ کیا بات ہے، عزا کا ستون ہے. ایک لفظ آ رہا ہے چوتھے مصرے میں، وہ ہے وہ کتنا لفظ چھوٹا سا لیکن سارے مصرے کا وزن جو ہے نا اس وہ میں. اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے. ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے اور نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے. نام علی جو اٹھتے ہوئے یا علی، بیٹھتے ہوئے یا علی، سوتے ہوئے یا علی، اٹھتے ہوئے یا علی، چلتے ہوئے یا علی، لنگر سے پہلے یا علی، لنگر کے بعد یا علی، خوشی میں یا علی، مشکل میں یا علی، پریشانی میں
मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। एंटीबायोटिक शेरा है। एंटीबायोटिक को तो समझते हैं या इससे बंदा ठीक हो जाता है, ये उससे ज्यादा एंटीबायोटिक है, वो मेडिकल से रिलेटेड नहीं होते, इससे ये बंदा ठीक हो जाता है या पक्का इलाज है। ठीक है, हम ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ठीक सी ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਲਿਆ। नाम अली का विरद ही जिसका जुनून है, वो मातमी हुसैन के दिल का सुकून है। मैं बढ़ के बैठूंगा, 5-10 मिनट बैठ के लंगर करके जाऊंगा, किसी की तबीयत खराब हो तो मेरे पास आ जाइएगा। वो मातमी हुसैन के, मैं यही कर सकता हूँ ना, जिद का तो अल्लाह के पास भी इलाज नहीं है, अल्लाह के पास भी जिद की सजा है, इलाज नहीं वो करता। जिसका जुबाने बिंद पैगंबर पे नाम है, जिसका, जिस मातमी का मोहम्मद की बेटी की जुबान पे नाम आ जाए, जिसका सैयदा तज़किरा कर दे, जिसका जुबान